بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو بہرحال آج کے درس میں ہم نے آیت نمبر 46 سے پڑھا ہے۔ تو آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر وہ یعنی منافقین نکلنے کا ارادہ رکھتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شامل ہونا چاہتے تو اس کے لیے وہ کچھ سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا تو انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جنگ تبوک کے موقع پر منافقین اور ان تمام جھوٹے دعوے داروں کی حقیقت کھول دی جو کہتے ہیں کہ ہم بھی جہاد کرنے والے ہیں اور ہر وقت جہاد کے لیے نکلنے کو تیار ہیں، مگر 60-70 برس کی عمر تک پہنچ جانے کے باوجود کبھی نہ مجاہدین کے ساتھ نکلے، نہ نشانہ بازی سیکھی، نہ تیراکی کی، نہ فنون حرب میں کوئی فن سیکھا، نہ کسی معرکہ میں شریک ہوئے، نہ جہاد کے لیے جسم تیار کیا، یعنی کوئی ٹریننگ بھی حاصل نہیں کی تھی، نہ جہاد کے لیے درکار سامان جمع کیا، بس ڈگریوں کے حصول، ملازمت، کفار کی غلامی، کاروبار اور حلال و حرام ہر طرح دنیا کمانے میں لگے رہے اور اپنی اولاد کو بھی اسی پر لگائے رکھا۔ اور جب جہاد کا تذکرہ ہوا تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں پر دو چار تنزیہ فکرے کس کر اپنے آپ کو آپ کو نفس سے جہاد کرنے والا مجاہد اکبر اور جان قربان والوں کو جہاد اصغر میں مصروف قرار دے دیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صاف جھوٹ ہے۔ ان کی جہاد اکبر اور نفس سے جہاد کی حقیقت ان کی جہاد کی تیاری ہی سے ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کے نفاق اور بد عملی کی وجہ سے مخلص مجاہدین کے ساتھ ان کا نکلنا پسند نہیں ہے، نہ اپنے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا نکلنا پسند ہے۔ تو اس لیے تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ نے ان کا نکلنا پسند ہی نہیں کیا، لہذا ان کو روک دیا، کیونکہ وہ ان کے دل میں گندگی چھپی ہوئی ہے، یعنی کفر اور نفاق چھپا ہوا ہے، تبھی اس نے انہیں نکلنے کی توفیق ہی سے محروم کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، جو شخص مر گیا اور اس نے نہ جنگ کی اور نہ اپنے دل کے ساتھ کبھی جنگ کرنے کی بات چیت کی، یعنی ارادہ بھی نہیں کیا، تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الامارہ میں موجود ہے۔ میں اس روایت کو پھر سے بیان کروں، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح روایت میں، جو شخص اس حال میں فوت ہو گیا کہ نہ اس نے زندگی میں کوئی جنگ کی تھی اور نہ اس نے اپنے دل میں اس کا ارادہ کبھی کیا تھا، تو یاد رکھیں وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ فَثَبَّتَهُمْ، تو اس کا مطلب ہے کسی آدمی کے کام میں رکاوٹ ڈال دینا یا کسی طریقے سے اسے باز رکھنا۔ تو اللہ رب العزت نے منافقین کو باز رکھا، ان کو روک دیا اس کام سے۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا، اور جیسے ان کو کہا گیا، یعنی کن سے کہا گیا؟ منافقین سے کہا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ دراصل اس سے ان کی مذمت مقصود ہے کہ انہوں نے اپنے نفاق، بزدلی اور بے ہمتی کی وجہ سے عورتوں، بچوں، بیماروں اور جنگ میں شرکت سے لاچار بوڑھوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہنا پسند کیا، یعنی وہ جیسے بوڑھے بھی بن گئے تھے، عورتیں بھی بن گئی تھی، چھوٹے بچے بھی بن گئے تھے، تو یہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ میرے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یا میرے سچے اور پیارے حقیقی اولیاء اللہ کے ساتھ نکلے، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ۔ اس کے بعد فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، یعنی اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تم میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، یعنی صرف خرابی ہی خرابی کرتے تھے، اور ضرور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے، اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ ان کا نہ نکلنا ہی تمہارے لیے بہتر تھا، کیونکہ یہ لوگ ساتھ جا کر مزید خرابی ہی پیدا کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ سے مراد فساد ڈالنے کی نیت سے ہر طرح کی دوڑ دھوپ کرتے، کبھی کسی کی چگلی کھاتے، کبھی ایک مسلمان کو دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرتے
اور کبھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی تدبیریں سوچتے، انہی وجوہ کی بنا پر اللہ رب العزت نے انہیں نکلنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ اور واضح کہ اگر یہ نکلتے بھی تمہارے ساتھ تو یہ صرف خرابی ہی لاتے، فساد پیدا کر دیتے، آپس میں لڑائیاں کر دیتے مسلمانوں کے درمیان، اور نتیجہ یہ نکلتا کہ مسلمان جو ہیں کافروں کے مقابلے میں لڑنے سے جی چراتے۔ اللہ بچائے۔ اور آگے اسی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، بلکہ ایک ترکیب فرمائی، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، وَفِيكُمْ، اور ان میں وَفِيكُمْ نہیں، اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ تبوک کے لیے نکل آنے والوں میں بعض لوگ منافقین کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دوسرے تمام مجاہدوں کو خبردار کیا کہ تم میں سے باسادہ دل ان کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں، حالانکہ ایسے بد دلی پھیلانے والوں کی بات سننی بھی نہیں چاہیے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، یعنی تمہاری کمزوریاں انہیں پہنچاتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے اس لیے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے، ظالموں کو خوب، بلکہ خوب جاننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے جو اس کام کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں، اور دوسروں میں بھی افتراق اور شبہات پیدا کر کے ان پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ مراد ہی ہے منافقین، منافقین کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اور آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، یہاں سے یعنی بلا شبہ انہوں نے اس سے پہلے فتنہ ڈالنا چاہا، انہیں غزوہ تبوک سے بھی پہلے ان لوگوں نے کئی بار فتنہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور کیا کیا، ایک تو فتنہ ڈالنا چاہا اور تیرے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کر دیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا۔ اس آیت میں ان کی باطنی خباثت، ہاں کہہ سکتے ہیں باطنی خباثت، یعنی منافقین کی باطنی خباثت، ان کی باطنی خباثت اور مزید مکاریوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکر و فریب کرنا ان کی پرانی عادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور اذیتیں دینا، یہ تو پہلے دور سے رہا ہے، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تھی۔ پہلے بھی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی تدبیریں کرتے رہے، مگر جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ان کے نہ چاہتے ہوئے غلبہ عطا فرمایا تھا، تو یہ بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے، پھر بھی شرارتوں سے باز نہ آئیں، جیسا کہ عبداللہ بن ابی منافق نے غزوہ احد کے دن کیا کہ عین میدان جنگ سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لوٹ آیا۔ ہر موقع پر ان کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ رہیں، یعنی یہودیوں کے ساتھ وہ ہمیشہ رہے۔ بنو نذیر اور دوسرے کئی یہودیوں کو قتل سے بچا لیا، بنو قریظہ کو ابھارتے رہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک اس ظالم نے کوشش کی کہ تمام مسلمانوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر جھوٹا بہتان بھی لگایا، جو کہ مشہور و معروف ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے مسجد زرار بنا کر مسلمانوں کے خلاف مورچہ تعمیر کیا، تبوک میں جانے پر بددلی پھیلاتے رہے، اور واپسی پر جب موقع ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھپ کر حملہ آور ہونے سے بھی دریغ نہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے فتح مکہ ہونے اور تبوک کی فتح کے بعد سارا عرب اسلام میں داخل ہو گیا، اور یہ بے بسی سے ہاتھ ملتے رہ گئے، اور یہ شکست اور ذلیل ہوتے رہے آخری دم تک یہ منافقین، کیونکہ منافقین کافروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، یہودیوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، مشرکین سے بھی بدتر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کفر، ان کا شرک وہ تو واضح ہوتا ہے،
اور ان سے مسلمان کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کافر ہیں۔ ابو جہل سے مسلمانوں نے ظاہری طور پر کوئی دھوکہ نہیں کھایا، کیونکہ ابو جہل جو کچھ کرتا تھا یا ان کی جو جماعت تھی وہ جو کچھ بھی کرتے تھے کھل کر کرتے تھے، کھلم کھلا کرتے تھے، چھپ چھپا کے نہیں کرتے تھے، جبکہ عبداللہ بن ابی نے ان سے بھی بڑھ کر نقصان پہنچایا، ابو جہل سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا، کیونکہ اس نے جو بھی کارستانیاں کی ہیں، جو بھی سازشیں کی ہیں، وہ چھپ چھپا کے کی ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی ساری ان کی سازشیں وحی الہی کے ذریعے سے پتہ چلیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے جو آج ہم نے پڑھا، تقریباً 3 آیتوں کا درس ہم نے لیا ہے آج بھی۔ تو کیا سمجھے آپ آج کے درس سے؟ آج کے درس میں تو اگر خلاصہ بیان کیا جائے مکمل طور سے منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے اور ان کی سازشوں کا پردہ چاک کیا گیا ہے کہ ان کی سازشیں کس نوعیت کی تھی، کیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ کرتے تھے، الزام تراشی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیٹ پیچھے ان کے خلاف سازشیں کرنا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے بچا لیا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، حالانکہ ابھی ہمارے پاس تقریباً کچھ منٹس ہیں، اس دوران اگر آپ میں سے کوئی کوشچن پوچھنا چاہے گا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مائک کو ان میوٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ آپ نا ریکارڈنگ کو بند کر لیں لبابا، مائک کھول دیا گیا ہے۔